اپنے اندر کی سوچ کو صاف رکھیں، کیونکہ کشتیاں باہر کے پانی سے نہیں، اندر کے پانی سے ڈوبتی ہیں۔ ہمیشہ جوڑنے کی کوشش کیجیے، توڑنے کی نہیں۔ دنیا میں سوئی بن کر رہیے، کینچی بن کر نہیں، کیونکہ سوئی دو کو ایک کر دیتی ہے اور کینچی ایک کو دو کر دیتی ہے۔ ہم باہر کی جتنی بھی جنگیں لڑ لیں، اپنے اندر کی جنگ سے ہار جاتے ہیں، اور یہ ہار اتنی بری ہوتی ہے کہ ہم خود کو سمیٹتے سمیٹتے بکھرتے جاتے ہیں۔ کچھ لوگ ستاروں کی طرح ہوتے ہیں جو دور سے چمکتے ہیں مگر ہاتھ نہیں آتے۔ انسان تنہائی پسند تب ہونے لگتا ہے جب لوگوں کی حقیقتیں کھل کے سامنے آ جاتی ہیں۔ مشکل وقت میں دلاسا دینے والا کوئی اجنبی بھی ہو تو وہ دل میں اتر جاتا ہے، اور اس وقت میں کنارہ کر لینے والا کوئی اپنا ہی کیوں نہ ہو پر دل سے اتر جاتا ہے۔ تمام رشتوں میں سب سے کمزور رشتہ ہماری روح کا ہے۔ نہ جانے کب چھوٹ جائے، توبہ کرنے میں دیر مت کیجیے۔ کسی چلچلاتی دوپہر میں قبرستان جا کر مشہور و معروف لوگوں کے گرد آلود قبریں دیکھیے، شہرت کا بھوت سر سے اتر جائے گا۔ الفاظ استعمال کرتے وقت ایسے ہی احتیاط کریں جیسے مچھلی کھاتے وقت کانٹوں سے کرتے ہیں، کیونکہ یہ سچ ہے، کانٹے تو صرف جسم کو تکلیف دیتے ہیں لیکن الفاظ دلوں کو چیر دیتے ہیں۔ لوگوں کی باتوں کو دل پر مت لیا کریں۔ لوگ تو امرود کو بھی میٹھا ہونے کی شرط پر خریدتے ہیں اور بعد میں نمک لگا کر کھاتے ہیں۔ اپنی آنکھوں کی حفاظت یہ سوچ کر لیا کریں کہ کل بروز محشر ان سے اپنے رب کا دیدار کرنا ہے۔ وقت کا جواب ہمارے جواب سے ہمیشہ بہتر ہوتا ہے، اور وقت صرف اس وقت جواب دیتا ہے جب ہم کسی کی زیادتی کا جواب دینے کی بجائے صبر سے کام لیتے ہیں۔ ذاتی تجربات اور مشاہدات کا نچوڑ ہے کہ ہمیشہ آپ کے مقابلے میں وہی لوگ آئیں گے جن کی پہچان آپ کی وجہ سے بنی۔ اپنے آنسو پونچھنے سے خود ہی تسلی دینے سے دل بڑا مضبوط ہونے لگتا ہے، پھر تنہائی راس آنے لگتی ہے اور لوگوں کے رویے تکلیف بھی نہیں دیتے۔ خزاں کا گزر بھی ہو جاتا ہے، باغ سدا ہرا بھرا نہیں رہتا، گزر ہوتا ہے آندھی کا بھی، ہمیشہ ابر آلود بادل نہیں رہتا۔ غم کا بادل چھٹ ہی جاتا ہے، زخم دل ہمیشہ تازہ نہیں رہتا۔ پھول نکھرنا سیکھ جاتے ہیں، باغباں تو ہمیشہ باغ میں نہیں رہتا۔ سکھ اور دکھ اپنی تقدیر سے ملتے ہیں، امیری اور غریبی کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ رونے والے عالیشان محلوں میں بھی روتے ہیں، اور جن کی قسمت میں خوشیاں ہوں وہ جھونپڑی میں بھی ہنستے رہتے ہیں۔ جب عبادت بوجھ سے سکون بن جائے تو سمجھ لو کہ تم کو اللہ سے اور اللہ کو تم سے محبت ہو گئی ہے۔ محبت کے بہت سے رنگ ہوتے ہیں، لیکن محبت میں سب سے خوبصورت رنگ عزت کا ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کی 60 سے کچھ اوپر شاخیں ہیں، اور حیا بھی ایمان کی ایک شاخ ہے۔ اپنے ذہنی سکون کے لیے 3 چیزیں مختصر رکھیں: لوگ، الفاظ اور توقعات۔ اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا بہت سارا خیال رکھیں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔